سورہ توبہ آیت نمبر 61۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنهم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمۃ للذین آمنوا منکم والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان له نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور انہی میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو کانوں کے بڑے کچے ہیں۔ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ انہیں کہیں کہ ان کا ہر ایک کی بات کو سننا تمہارے لیے بہتر ہے، اور وہ تو مانتے اللہ کی بات کو ہیں اور ایمان والوں کی بات کو مانتے ہیں۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اور تم میں سے وہ لوگ جو سچا ایمان لائے ان کے لیے وہ رحمت ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی، تکلیف پہنچائی، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، یہ ایمان والوں کے سامنے آگے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کو گواہ بناتے ہیں اس بات کا کہ ہم تو سچے مومن ہیں، صرف اس لیے کہ وہ مطمئن ہو جائیں۔ واللہ ورسولہ حق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اگر یہ ایمان والے ہیں تو پھر تو انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو مطمئن کرنا یہ زیادہ بڑا حق ہے۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا، تو کیا انہیں پتہ نہیں کہ جس نے دشمنی کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اس کے لیے جہنم ہے اور اس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ ذالک الخزی العظیم، یہ وہاں پہ اس عذاب کے علاوہ ایک بڑی رسوائی بھی ہے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، منافقین اس بات سے بھی ڈرتے ہیں، انہیں اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی سورت، کوئی ایسی آیت اتر جائے جو ہمارے دل کے راز ان کے اوپر کھول دے، بتا دے کہ بھئی ان کے دلوں میں یہ چیز ہے۔ قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون، آپ انہیں کہیں کہ تم ٹھٹھے مخول کر لو جتنا کرنا ہے، جو تمہارے دلوں کے اندر اصل بات ہے اس کو اللہ نکال کے رکھے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اور اگر آپ ان سے باز پرس کریں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم تو صرف ٹھٹھا مذاق کر رہے تھے، ہم تو ویسے ہی ایک سخن گستری کر رہے تھے۔ قُلْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، تو آپ ان سے پوچھیں کہ کیا اللہ اور اس کا رسول یہی رہ گئے ہیں تمہارے استہزاء کے لیے، تمہارے مذاق کرنے کے لیے؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تاکہ اب تم بہانے نہ بناؤ
تم نے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا ہے. ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر تم میں سے ایک کسی ٹولی کو، کسی گروہ کو ہم چھوڑ بھی دیں، معاف کر دیں، نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، تو دوسرے جو ہے، دوسرا گروہ جو ہے اس کو ہم سخت عذاب دیں گے اس لیے کہ انہوں نے جرم کیا ہوا ہے. یہ منافقین کی ایک اور بات جو ہے اس کے اوپر مواخذہ کیا گیا، اور وہ بات یہ تھی کہ اپنی مجالس میں وہ اللہ کے رسول کے ساتھ علیہ السلام اور قرآن پاک کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے کہ یہ کس چیز میں پڑے ہوئے ہیں. اب مثال کے طور پہ یہ سورۃ توبہ ہے، یہاں پہ جنگ تبوک کی بات ہو رہی ہے، یہ دیکھو ان کو، کہاں سلطنت روما ہرکولس اور اس کی اتنی منظم فوج لاکھوں کی تعداد میں، اور کہاں یہ چند نفوس کو لے کر یہاں سے جائیں گے اور وہاں اس کو شکست دیں گے. اس طرح کی باتیں یہ کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کچھ نہ کچھ بات پہنچ جاتی تھی. اب جب ان سے مواخذہ کیا جاتا تھا کہ تم نے اس قسم کی بات کی ہے، تو وہ لوگوں کو یہ باور کرانا شروع کر دیتے تھے کہ اصل میں یہ کانوں کے کچے ہیں. عربی زبان میں جب کوئی صفت کسی آدمی کے لیے استعمال کی جائے یا کسی شخصیت کے لیے استعمال کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سراپا وہی چیز ہے. جیسے اللہ کے لیے لفظ استعمال ہوا العدل جل جلالہ، اب عدل کہتے ہیں انصاف کو، تو اس سے یہ مراد ہوگی. یہ چونکہ یہ اسلوب ہمارے ہاں اردو میں اور انگریزی میں بھی استعمال نہیں ہوتا، اس لیے ہم اس سے واقف نہیں ہیں. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سراپا عدل ہے، اس سے کسی قسم کی ناانصافی کی توقع نہیں کی جا سکتی. یہاں پہ جب انہوں نے رسول علیہ السلام کے بارے میں لفظ استعمال کیا، اذن کان کو کہتے ہیں، تو یہ لفظ جب اس کو قاموس میں دیکھیں ڈکشنری میں تو اچھے اور برے دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یعنی ایک بادشاہ ہے، مطلق الاعلان حکمران ہے، یا فرض کریں ایک صدر یا وزیر اعظم ہے اور اس نے اپنی کیبنٹ کا اجلاس بلایا ہوا ہے، تو وہ اجلاس تو اس نے بلا لیا، بات تو انہوں نے کر دی کسی موضوع پہ، لیکن وہ کرتا اپنی مرضی ہے، یہ ایک قسم ہے. لیکن اگر وہ لوگوں کے مشورے کو سنتا اور اس کو قبول کرتا ہے تو اس کے بارے میں بھی کہیں گے کہ یہ بات کو سننے والا، غور سے سننے والا اور اس کے اوپر توجہ دینے والا ہے، اس کے لیے بھی اذن کہیں گے. یہ ایک اچھی صفت ہو گئی. لیکن ایک آدمی ہر ایک کی بات کو سنے، اس کو باور کر لے، اور پھر باور کرنے کے بعد اس کے لیے جو مناسب رد عمل ہو وہ کرنا شروع کر دے، تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. بلکہ ہر ایک کی بات کو سننا اور اس کے اوپر ایکشن لے لینا، رد عمل ظاہر کرنا، اس سے تو قرآن پاک میں منع کیا گیا. سورہ حجرات میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی غلط قسم کا آدمی، فاسق، کوئی خبر لے کے آئے تو اس خبر کی تحقیق کر لو. پہلے رد عمل ظاہر کرنے سے، ایکشن لینے سے پہلے تحقیق کر لو کہ یہ بات صحیح بھی ہے کہ نہیں. ایسے نہ ہو فتصبحوا علی ما فعلتم جاہلین، جو رد عمل تم نے ظاہر کیا، جو ایکشن تم نے لیا، اس کے اوپر تم بعد میں نادم ہونا پڑے کہ یہ تو بات ہی غلط تھی، تو ہم نے کیا کر لیا.
اب رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ وہ اچھی بری جو بھی بات کوئی بھی کرے وہ اس کو سن لیتے ہیں، یہ وہی لفظ اذن استعمال ہوا لیکن برے معنوں میں، کہ ہر ایک کی بات کو سن لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ رسول ہیں جن کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اذن ہیں، یعنی ہر ایک کی بات کو سن لیتے ہیں، ہر ایک کی بات کو، جنہوں نے فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی چیز کافی ہے کہ وہ جو بات سنے اس کو آگے چلا دے، تحقیق نہ کرے کہ یہ میں نے سنا ہے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ وہ سورہ حجرات کی آیت جو میں نے پڑھی اور ترجمہ کیا اور یہ حدیث، ان دونوں کو سامنے رکھ کے ہمارے محدثین نے یعنی ایک پورا علم وضع کیا، اور وہ کیا ہے کہ حدیث کے بارے میں بھی تحقیق کرنی ہے۔ آدمی آیا اور اس نے آگے کہا کہ میں نے یہ سنا یا میرے تک یہ بات پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کے اوپر تحقیق کرنی ہے کہ یہ ٹھیک بھی کہہ رہا ہے یا نہیں۔ اور پھر اس کے لیے طریقے انہوں نے وضع کیے کہ جتنے راستے میں راوی آتے ہیں ان سب کے اخلاق، ان کا سچا جھوٹا ہونے کا قضیہ، ان کی زندگی کے دوسرے حالات، وہ سارے معلوم کر کے انہوں نے لکھے۔ اس کو کہتے ہیں اسماء الرجال، الغابہ، یعنی وہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے جنہوں نے حدیث کی روایت کیا، ان کی پوری زندگیوں کے مختصر سے حالات جس کتاب میں ہیں، اور اس کا اردو ترجمہ بھی ملتا ہے اسد الغابہ، وہ تقریباً اس سائز کی 11 جلدیں ہیں، لوگوں نے کام کیا۔ تو اس کو کہتے ہیں درایت، یعنی آپ تحقیق کر کے آگے چلیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی غلطی اس کا تصور بھی نہیں ہے کہ جو قومی معاملات جس کے ساتھ منسلک ہوں وہ ایسی غلطی کریں گے۔ یہ منافقین کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہر ایک کی بات کو سن لیتے ہیں۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، کہا قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، کہا ان کا ہر ایک کی بات کو سننا، پہلے صرف سننے کی بات ہے کہ جو بھی بات کرے اس کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہ اس لیے بہتر ہے کہ وہ تو وہاں پہ یعنی وہ جو ریاست ہے اس کے سربراہ بھی ہیں، وہ چیف جسٹس بھی ہیں، اور ابھی جنگ کے حالات ہیں تو وہ کمانڈر ان چیف بھی ہیں، وہ خطیب بھی ہے، وہ امام بھی ہے، وہ سب کچھ ہے، اور وہ جانتے بھی ہیں کہ یہ آدمی کس قسم کا ہے۔ اگر وہ اس کی بات کو نہ سنے تو یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ وہ اس کی بات کو بھی سنتے ہیں، ابو بکر کی بات کو بھی سنتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور اس کی بات کو بھی سنتے ہیں، عبداللہ بن ابی کی بات کو بھی سنتے ہیں۔ کہا یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ دوسری جگہ اسی کو یعنی بڑے اطمینان اور سکون سے بیٹھے سن رہے ہیں بات کو، کہا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے تمہارے اوپر کہ اس نے رسول کو نرم دل بنایا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر وہ ترش روح اور سخت گو قسم کا آدمی ہوتا تو تم کہاں اس کے بھاگ کے جاتے بات کرنے کے لیے، جو جھوٹا ہے وہ بھی جا رہا ہے، جو سچا ہے وہ بھی جا رہا ہے۔ کہا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے اپنے نبی کو نرم خو بنایا ہے۔ یہاں پہ کہا کہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، لیکن ایک بات تمہیں پتہ ہونی چاہیے کہ یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، جب ایمان کا تذکرہ کسی مفعول کے ساتھ آئے اور لام کا صلہ استعمال ہو تو پھر یہ وہ اصطلاحی ایمان نہیں ہوتا ہم جس کی بات کر رہے ہیں، یہ لغوی ایمان ہوتا ہے، یعنی بات کو ماننا۔ یہاں پہ چونکہ للمؤمنین ہوا اور اسی کو ہم اللہ کے لیے بھی لیں گے تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ وہ تو بات سنتا ہے اللہ کی ماننے کے لحاظ سے، اور پکے ایمان والوں کی دوسروں کی بات سن لیتا اس کو مانتا نہیں ہے۔ یہ مت سمجھو کہ وہ اتنے بھولے ہیں کہ جس نے جو کہا انہوں نے تسلیم کر لیا۔ لوگوں کو یہ مت بتاتے پھرو کہ جی کان کے کچے ہیں، ہر ایک کو
کی بات کو سن لیتے ہیں اور اس کو مان لیتے ہیں. وہ مانتے نہیں ہیں، وہ مانتے ہیں اللہ کی بات کو، اور اللہ کو سب کا پتہ ہے، اور ایمان والوں کی بات، اس لیے کہ وہ ایمان جو پکے ایمان والا ہے وہ غلط بات کرتا ہی نہیں ہے. وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، اور کہا کہ یہ رسول جس کے بارے میں تم نے اس قسم کی گستاخی کی ہے، کہ تم میں سے وہ لوگ، یعنی ارادہ کیا منکم، تم میں سے وہ لوگ جن کا ایمان سچا ہے، یہ ان کے لیے رحمت ہے. تو یعنی رحمت للعالمین ہیں، لیکن جو گستاخ ہیں ان کے لیے نہیں ہے. جو کہتے ہیں یہ کانوں کے کچے ہیں ان کے لیے نہیں ہے، جو سچے ایمان والے ہیں ان کے لیے ہیں. والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم. اب ساتھ میں اللہ نے ایک دھمکی بھی دے دی کہ جو لوگ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، جب انہیں سب چیز کا پتہ ہے، تو کسی نے اگر یہ کہا کہ یہ کانوں کی کچے ہیں تو یہ بات بھی تو ان کو پتہ چل گئی، ظاہر ہے اس سے انہیں تکلیف ہوتی ہے. یعنی بطور بشر ان کے بھی جذبات ہیں. جب ان کو بھی لوگ گالیاں دیتے تھے تو اللہ نے کہا کہ وَيَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یہ جو ادھر ادھر کی باتیں بک رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا سینہ اس سے بھینچتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہاں پہ یہ بات کہی کہ جو لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کو ایذا دیتے ہیں، یعنی تکلیف تو ان کو ہوتی ہے، ان کے بھی اسی طرح کے جذبات ہیں. ایذا پہنچی انہیں جب تم نے گستاخانہ بات کی، کہا ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اور دردناک عذاب، عذاب علیم، دوزخ کے عذاب کی یعنی ایک استعارہ ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، اسی سے منسلک ہے، وہی مضمون چل رہا ہے. کہا کہ یہ جو مومنین ہیں ان کے پاس جب یہ منافق آتے ہیں تو ان کو باور کرانے کے لیے، ان کو مطمئن کرنے کے لیے یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم پکے مسلمان ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارے بارے میں اس قسم کا شک کیا جائے کہ بھئی اس کے ایمان کے اوپر شبہ ہے. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین. کہا کہ لوگوں کو، عوام الناس کو مطمئن کرنے کے بجائے انہیں چاہیے تھا کہ مطمئن کرتے اللہ کو اور اس کے رسول کو، راضی کرتے اللہ کو اور اس کے رسول کو. حق بھی ان کا ہے، وہ راضی ہوتے تو دوسرے عوام الناس کی، دوسرے مومنین کی کیا بات ہے، وہ تو ان کے پیچھے ہیں، وہ تو راضی ہوں گے. یہاں پہ اس فقرے میں ایک خاص بات ہے، وہ یہ ہے کہ مفعول دو ہے، واللہ ورسولہ، دو مفہوم ہو گیا، اللہ اور اس کا رسول. لیکن آگے ضمیر واحد استعمال ہوئی، یرضو ہو، ضمیر واحد استعمال ہوئی. تو یہ تو بظاہر ایسے نظر آتا ہے کہ گرامر کی غلطی ہو گئی، نعوذ باللہ. یہ غلطی نہیں ہے، اصل میں جو رضا ہے، جو اطمینان ہے، جو خوشی ہے، وہ ایک ہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی. اب اس کو علیحدہ پورا فقرہ لے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو واحد کر دیا، پتہ چل جائے کہ رضا دونوں کی ایک ہی ہے. خوشی، اطمینان اللہ اور اس کے رسول دونوں کا ایک ہی چیز کے اندر ہے. پس وہ چونکہ ایک ہے اس لیے رضا کے ساتھ واحد کی ضمیر لگی. کہا اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو پھر تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کو اور اس کے رسول کو راضی رکھنا، ان کی رضا حاصل کرنا، یہ زیادہ حق ہے بنسبت اس کے کہ تم مومنین کی مجلسوں میں جا کے قسمیں کھاؤ. الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم. انا جو ہے یہ اس کے ساتھ عطف ہے، فا لگا ہوا. یہ اصل میں پہلے والا جو انہو ہے اس کے اوپر ہے، یعنی اس میں جو چیز رہ گئی بیان کرنی، اس کو اس انا نے بیان کیا. وہ کیا ہے کہ کیا ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جس نے دشمنی کی، یحادد اللہ یعنی کسی کے ساتھ دشمنی کے لیے اٹھ کھڑے ہونا. ایک تو دشمنی خفیہ ہے، ایک یہ ہے کہ اٹھ کھڑے ہونا. یہ ایسا وقت آ گیا تھا
کہ اب منافقین بعض صورتوں میں اتنے نڈر ہو گئے تھے کہ انہوں نے یعنی دشمنی کو اتنا زیادہ مخفی رکھنے کی کوشش نہیں کی. آگے چل کے اسی صورت میں وہ بات آئے گی کہ انہوں نے پھر علی الاعلان مسجد ضرار بنائی. پھر ان کا انجام کیا ہوا وہ جب ہم وہاں پہ پہنچیں گے، تھوڑا ہی رہ گیا ہے تو وہاں پہ یہ چیز واضح ہوگی. یہاں پہ کہا جو دشمنی کرے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس کی سزا دوزخ ہے، دوزخ کی آگ ہے، نار جہنم، اور وہ بھی ایسی ویسی نہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا. ذالک الخزی العظیم. کہا لوگوں میں اور اپنے دل میں یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم باعزت قسم کے لوگ ہیں. میں نے گزارش کی تھی کہ منافقین کی اکثریت مالدار لوگ تھے، اور مال و دولت کی اس معاشرے میں بھی اسی طرح قدر و منزلت تھی جیسے ہمارے ہاں ہے، جیسے باقی دنیا میں ہے، کہ پیسے والے کے سامنے ہر ایک اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، اس کو سلام بھی کرتا ہے، اس کی بات کو بھی سنتا ہے، اس کی عزت بھی کرتا ہے، اس بات سے قطع نظر کہ بھائی اس کا اخلاق کیا ہے، اس کی عادات کیا ہیں، یہ پیسہ کس طریقے سے اس نے کمایا ہے. اس معاشرے میں بھی یہی بات تھی. تو وہ اپنی اس دولت کو بچانے کے لیے، اپنی اس عزت کو بچانے کے لیے انہوں نے ایمان کا سودا کر دیا. اللہ نے کہا کہ جس عزت کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ یہ بچی رہے، یہ عزت اس طرح برباد ہوگی کہ دوزخ میں جب یہ ڈالے جائیں گے تو وہاں پہ اس جسمانی عذاب کے علاوہ خزیٌ، رسوائی بھی ہے. اور اس رسوائی کے قصے یعنی سورہ اعراف میں وہ مکالمہ گزرا تھا کہ دوزخ میں جب وہ جاتے ہیں تو آگے دیکھتے ہیں کہ جناب ان کے وہی آبا و اجداد بیٹھے ہوئے ہیں، بزرگ جن کو وہ کہتے تھے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم یہاں پہ آئے ہیں، انہوں نے ہماری یہ تربیت کی، انہوں نے ہمیں یہ چیز سکھائی، جس کا نتیجہ یہ دوزخ نکلا. یا اللہ ان کو ڈبل عذاب دے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارے پاس اپنا عقل نہیں تھا، ہم نے تمہیں کہا اور تم نے مان لیا. یہاں تو ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ بات ہو رہی ہے. ما کان لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین. کوئی تمہیں فضیلت اس بات میں حاصل نہیں ہے کہ ہم سبب بنے ہیں اس لیے تمہیں عذاب ہلکا دیا جائے. تو وہاں پہ جوتیوں میں دال بٹ رہی ہوگی. تو یہ جوتیوں میں دال بٹنا یہ رسوائی ہے. ذالک الخزی العظیم، کہ یہ ایک بہت ہی بری یعنی رسوائی ہے. یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم. کہا یہ منافق جو ہیں یہ دل میں اس بات سے ڈرتے بھی ہیں کہ جب ان کے پاس خبریں پہنچ جاتی ہیں، جبرائیل امین بتا دیتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے اطلاع آ جاتی ہے کہ ایسے ہونے والا ہے، اور انہیں اچھی طرح پتہ تھا کہ ان کو کسی بھی طرح غچہ نہیں دیا جا سکتا اس لیے کہ اللہ کی رہنمائی میں وہ چل رہے ہیں. تو وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ ہمارے دل کے جو اندر کے حالات ہیں کوئی ایسی صورت اتر جائے کہ وہ ان کو بتا دیں. تو نزل علیہم، بظاہر تو ایسے نظر آتا ہے کہ جیسے منافقین کے اوپر کوئی صورت اترے، لیکن نزل ینزل اور نزل ینزل یہ پڑھنے کے مفہوم میں ہے. یعنی کوئی ایسی صورت اترے جس کو رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب پڑھیں، ظاہر ہے وہ سب سے پہلے یتلو علیہ ما یاتی، اس کو وہ پڑھ کے سناتے تھے کہ یہ چیز آئی ہے. تو لوگ سارے کے سارے کہ یہ تو منافقین کے بارے میں بات آ گئی کہ یہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. یعنی ان کے اندر کے حالات کو کھول، اس بات سے ڈرتے بھی ہیں. حذر یحذر، ان کو اندیشہ بھی ہے، ان کو اس بات کا چنتا ہے. قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون. کہا اس وقت تم ٹھٹھے مذاق کرنے میں لگے ہوئے ہو،
ہنسی مذاق تم نے بنایا ہوا ہے کہ اتنا سیریس معاملہ ہے دین کا، تو لگے رہو اس میں، اللہ تمہارے اندر کے حالات کو کھول کے رکھے گا۔ اور وہی بات ہوئی، یعنی تبوک سے واپسی کے سفر میں ایک واقعہ ہوا کہ منافقین کے ایک گروہ نے بہت زیادہ لوگ، یعنی 30,000 کا لشکر واپس آ رہا ہے، تو ان میں کچھ منافقین بھی تھے۔ انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کے دوران کم آدمی ہوتے ہیں، تو اس قسم کی جب جگہ آئے گی تو ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ یہ تبوک کے سفر سے واپسی پہ ہوا۔ اب یہ ایسی صورتحال تھی ہنگامی کہ جس میں اللہ نے آپ کو خبر کر دی کہ یہ کرنے والے ہیں۔ اس سے پیشتر یہ ہو چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کی بستی میں گئے۔ یہ یہود تھے، بنی اسرائیل کا ایک بہت طاقتور قبیلہ تھا جو ایک شہر کے ایک طرف رہتے تھے سارے۔ تو وہاں پہ آپ نے کہا کہ معاہدے کے مطابق، یہ ہمارے درمیان معاہدہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی ایسے تاوان کا کیس آ گیا، دیت آ گئی، تو ہم مل کے ادا کریں گے۔ تو غلطی سے 2 آدمی قتل ہو گئے ایک صحابی سے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کی دیت کے لیے رقم دو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں بیٹھیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ تھے، ہم رقم کا بندوبست کر کے آتے ہیں۔ اور وہ کسی دیوار کی اوٹ میں ان کو بٹھایا اور آدمی کو بھیجا کہ مکان کے اوپر سے جا کے وہ چکی کا پارٹ جو ہوتا ہے وہ گرا دو ان کے سر پہ۔ اور آپ کو خبر کر دی اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے سے۔ اور جب وہ ادھر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور جھٹ سے وہاں سے نکل آئے۔ انہوں نے پوچھا کیا بات ہے، تو باہر نکل کے بتایا کہ یہ بات ہے۔ اس کے بعد پھر ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوا جس کا تذکرہ آئے گا اپنے وقت پہ۔ تو یہ لوگوں نے کوششیں کی، ان کو پتہ تھا مختلف یعنی جو ماضی میں واقعات ہو چکے تھے اس سے، تو وہ اس سے ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بارے میں بھی کوئی آیت اتر جائے اور وہ ہمارے دلوں کی بات جو ہے وہ تشت بام ہو جائے۔ کہا تم ٹھٹھے مذاق کر لو، اللہ تمہارے اندر کے جو حالات ہیں، جس چیز سے تم ڈرتے ہو، مخرجن، وہ اس کو نکال کے رکھے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔ کہا اگر آپ باز پرس کریں، یعنی پوچھیں سے مراد باز پرس کریں کہ بھئی تمہارے بارے میں یہ بات سنی ہے، تو یہ کہیں گے کہ ہم تو سخن گستری کر رہے تھے، ویسے ہی بات کر رہے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کو کوئی اہمیت دی جائے، ہمارے اندر کی بات نہیں ہے، مجلس میں ایک بات ہوگی۔ نخوضو اصل میں خاض یخوض حوضاً یہ استعمال ہوتا ہے اصل میں تو پانی کے اندر چھلانگ لگا، یہیں سے ہم نے ایک لفظ پکڑ لیا، اس کو حوض کو پانی کا حوض قرار دے دیا۔ لیکن جب یہ بات کے ساتھ یہ لفظ آ جائے تو اس سے مراد بال کی کھال ادھیڑنا، ایک بات میں سے دوسری نکال کے، اس میں سے تیسری نکال کے، پھر اس طرح بات کو لمبا کر دینا، خاض یخوض۔ پہلے بھی یہ لفظ استعمال ہوا۔ کہا کہ اگر آپ ان سے باز پرس کریں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ویسے ہی سخن گستری کر رہے تھے، ویسے ہی بات کر رہے تھے، ہمارا کوئی اس قسم کا مقصود تو نہیں تھا کہ جس میں آپ کے خلاف، قرآن پاک کے خلاف کوئی بات ہو، کوئی استہزاء ہو۔ ہم اس کو استہزاء کے، تحقیر کے پہلو سے نہیں کر رہے تھے، سخن گستری۔ قُلْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ کہا ایسے لوگوں سے آپ کہیں کہ کیا تمہارے ٹھٹھے مخول کرنے کی جگہ اللہ اور اس کا رسول ہی رہ گیا؟
یعنی مذاق جو ہے وہ بھی اس وقت ہمارے پاس رسول علیہ الصلاۃ والسلام نہیں ہے، لیکن آپ کے طور طریقے ہیں، آپ کی احادیث ہیں، آپ کی تعلیمات ہیں۔ تو آپ کے طور طریقوں، آپ کی احادیث اور آپ کی تعلیمات کے ساتھ جو شخص بھی اس قسم کی حرکت کرے، کوئی مذاق کرنے کی کوشش کرے، تو یہ گویا رسول کے ساتھ مذاق ہے، اور اگر قرآن پاک کے ساتھ کرے گا تو یہ اللہ کے ساتھ ہے، اس لیے کہ اس کا کلام ہے۔ تو اس وقت بھی یہی آیت لاگو ہوگی، اس وقت بھی یہی آیت لاگو تھی کہ کہا کہ تمہارے لیے ٹھٹھے مذاق کی جگہ صرف اللہ اور اس کا رسول رہ گیا۔ لا تعتذروا، یہ اس کا جواب آیا کہ عذر، بہانے مت بناؤ۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے تو ایمان لایا تھا، کلمہ پڑھا تھا، شہادت کلمہ پڑھا، لوگوں کے سامنے اپنا ایمان جو ہے اس کا اعلان کیا، پھر ٹھٹھا مخول کیا، کافر ہو گئے۔ کفرتم بعد ایمانکم، یعنی بات پیچھے جو ہے وہ صرف استہزاء کی ہو رہی ہے، تحقیر کی، استہزاء کی، مذاق کرنے کی ہو رہی ہے۔ آگے کہا قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ وہ جو ظاہری ایمان تم لائے تھے اس کے بعد یہ کام کر کے تم نے کفر کو اختیار کر لیا ہے۔ قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو منافق ہیں ان کی بھی نفاق کے مختلف درجے ہیں، تو ان کی بھی مختلف گروہ جو ہیں وہ کوئی کس درجے پہ فائز ہے، کوئی کس درجے پہ فائز ہے، کوئی کس درجے پہ فائز ہے۔ تو بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا کہ ان سے اگر ہم درگزر بھی کر دیں اس دنیا کی زندگی میں، ان کو ہم کچھ نہ کہیں، تو پھر بھی جو دوسرے ہیں، جو پکے اور دوسرے پکے قسم کے منافق ہیں، ان کو ہم سزا دیں گے۔ یہ دنیا کی سزا کی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ انہوں نے جرم ہی ایسے کیے ہیں کہ جن کی سزا دنیا میں بنتی ہے، آخرت میں جو ہوگا وہ تو ہوگا ہی۔ تو یعنی وہاں پہ نفاق کے درمیان جو درجات ہیں ان کا خیال رکھا گیا، کس لیے کہ جو کم تر منافق ہیں، جو اپنے کسی خاص مفاد کی وجہ سے پوری طرح ایمان نہیں لائے، ان کے اندر نفاق کے نشان ظاہر ہو رہے ہیں، ان کو موقع دیا کہ وہ واپس آ جائیں، سیدھے ہو جائیں، بالکل پکے ایمان میں داخل ہو جائیں۔ لیکن جو دوسرے ہیں جن کو ایمان لانا نہیں ہے، ان کو نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، ان کو ہم ان کے جرموں کی پاداش میں سزا دیں گے، ویسے نہیں چھوڑیں گے۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد